چلے تھے، میں نے کہا شاید بابا جان نے یہ آیت پڑھ دی ہے اور یہیں مجھے پتا چل جائے گا. فرمانے لگے نہیں، اعلیٰ حضرت نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے، آگے چلو. میں نے کہا آگے کہاں؟ فرمانے اعلیٰ حضرت کے استاد کی خدمت میں ہم وہاں پہنچے. دیکھا تو اعلیٰ حضرت آگے کی طرف امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف ہمیں نظر آئے. ہم حضرت امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پہنچے تو دیکھا وہ حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں بیٹھے نظر آئے. چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. میں نے کہا کہیں تو بریک لگ جائے گی. دیکھا تو تابعین کا سلسلہ ہے، تبع تابعین کا سلسلہ ہے، محققین کا سلسلہ ہے، مجددین کا سلسلہ ہے، محققین کا سلسلہ ہے. سلسلے پہ سلسلہ، ایک سلسلہ دوسرا سلسلہ تیسرا سلسلہ. چلتے گئے چلتے گئے خلفائے راشدین تک پہنچے. سب سے پہلے انا مدینۃ العلم وعلیکم بابوہا کی بارگاہ میں پہنچے. دیکھا دروازہ علم کھلا ہے. ہم پہنچے، بات کی، آگے سے جواب آیا یہاں نہیں رکو، آگے بڑھو. ہم نے دیکھا مولا علی بھی حضرت عثمان غانی کو لے کر آگے جا رہے ہیں. ہم بھی ادب سے پیچھے پیچھے ہو لیے، جاتے جاتے آگے بڑھے. دیکھا تو ہم نے کہا شاید یہ مقام آ جائے، ہم یہی رک جاتے ہیں، لیکن رکے نہیں تھے. کہاں آگے کی طرف بڑھو. ہم تھوڑا سا اور آگے کی طرف نکلے اور آگے بڑھے. دیکھا تو وہ دونوں ہستیاں بھی پیچھے لائن لگی ہے. علماء بھی ہے، نوجوان بھی ہے، اولیاء بھی ہے، اوتاد بھی ہے، اقطاب بھی ہے، ابداد بھی ہے، اغیاث بھی ہے، اغیاث تو اغیاث. ارے خود غوث العالمین بھی پیچھے کھڑے نظر آ رہے ہیں. آگے جانے والوں کا کافلہ جا رہا ہے. حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں پہنچے ہیں. حضرت عمر فاروق سے پوچھا، وہ فرمانے لگے مجھ سے نہ پوچھو، آگے چلتے ہیں. ہم نے دیکھا آگے کیا ہے تو کہا یہ معراج کا مہینہ ہے، ابھی 27 رجب کے اندر کچھ ہی دن باقی ہے. تو لو لگے ہاتھوں ہم ان کی بارگاہ میں بھی ہدیہ صفات پیش کر دیں، ہدیہ محبت پیش کر دیں، ہدیہ درود و سلام پیش کر دیں. ہم نے کہا سرکار آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا آگے بڑھو، یہاں نہ رکو. ہم نے کہا کہاں جائیں؟ کہا اونچا ٹیلا ہے، آگے بڑھو. میں نے دیکھا یہ بہت اونچا ہے، 5 کلومیٹر کی بلندی ہے. آگے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا آگے بڑھو، بڑھتے جاؤ. آگے ایک غار آئے گی اور اس غار کا نام ہے غار ثور. میں نے کہا وہاں کون ہے؟ کہا ہم یار غار سیدنا صدیق اکبر سے اس کا مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ ہمیں کچھ بتائیں گے. ہم حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے ہمیں ابھی جواب نہ دیا. آپ کھڑے رہو، مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب ہے، پہلے درود و سلام پڑھو. پہلے محبوب کبریا کو یا ایھا النبی کہو، السلام علیکہ ایھا النبی کہو، اب آگے بڑھو. ہم نے کہا پھر کیا کریں گے؟ کہا کہ چلو تم بھی اور میں بھی سارے چل کے ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیے کہ عزت کس کو کہتے ہیں. جب بات بھر گئے رسالت ماپ میں پہنچی تو میں نے کہا اب جو عزت کا کیٹیگوریکل ڈکلریشن ہوگا، کیونکہ یہی وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے قرآن میں جگہ جگہ پر آیا ہے. ارے یہ قرآن کیا ہے؟ ارے قرآن وہ ہے. ارے موسیٰ پر کوئی صحائف اترے تو تورات اتر رہی ہے، زبور اتر رہی ہے، انجیل اتر رہی ہے. عیسیٰ نبی سے کہا جاتا ہے فلاں مقام پہ آؤ، موسیٰ نبی سے کہا جاتا ہے کوئی دور پہ آ جاؤ، داؤد نبی سے کہا جاتا ہے فلاں مقام پہ آ جاؤ. ارے جس نبی پر جو صحیفہ اترا، جو الہامی کتاب اتری، اس کے لیے اس کو بلایا گیا. میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو جب نازل ہو رہا تھا تو کیا نبی کو بلایا گیا؟ قرآن مخاطب ہو گیا، کہنے لگا تو نے پڑھا نہیں، مجھے دیکھا نہیں، مجھے سمجھا نہیں. ارے میں انجیل نہیں ہوں، میں تورات نہیں ہوں، میں موسیٰ پر اترنے والا کلام نہیں ہوں، میں عیسیٰ پر نازل ہونے والی انجیل نہیں ہوں، میں داؤد پر نازل ہونے والی کتاب نہیں ہوں، میں ابراہیم پر کوئی صحیفہ نازل ہونے والا نہیں ہوں. ارے میں قرآن ہوں. بولا قرآن کیا ہے؟ کہا صاحب قرآن غار حرا میں ہوگا تو قرآن وہاں اترے گا، صاحب قرآن مکے میں جائے گا تو قرآن وہاں اترے گا. ارے صاحب قرآن جب تک مکے میں رہے گا تو سورتوں کا نام مکی سورت ہوگا. جب میرا مصطفیٰ ہجرت کر کے مدینے چلا جائے گا، قرآن مصطفیٰ کے پیچھے تتبع کرتے ہوئے، مصطفیٰ کی مطابقت کرتے ہوئے قرآن مدینے میں جائے گا تو لوگ اس کو نام دے دیں گے مکی صورتیں اور مدنی صورتیں. یہ قرآن کیا فضیلت ہے صاحب قرآن.
کیا ہے عزت. ہم نے کہا ساری عزت میری، حقیقی عزت اللہ رب العزت کی، وہ مالک ہے سب عزت. اور سن لیجیے، عزت ہم یہ سمجھتے ہیں اس کی ہوتی ہے جس کی سنی جائے، جس کی مانی جائے، جس کا آرڈر اوبے کیا جائے. ڈس اوبیڈینٹ بندہ ہو، آرڈر اس کا کون مانے گا؟ ہو ایکسپٹ، کون اس کی بات مانے گا؟ ارے یاد رکھنا، عزت کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ان میں سے ایک چیز کم ہو جائے اس کی عزت نہیں ہے. پہلی بات یہ رکھو کہ بندہ صاحب اقتدار ہو، صاحب اختیار ہو، صاحب جیجا ہو، صاحب تقوی و طہارت ہو. ارے ان میں سے ایک بھی کم ہو، وہ عزت والا نہیں. تو مولا تو نے عزت کا کس کو کہا؟ کہا حقیقی عزت، ذاتی عزت. رب فرماتا ہے وہ میری ہے، وہ للہ ہے، اللہ کے لیے ہے. یہاں اللہ نہیں ہے، باللہ نہیں ہے، تاللہ نہیں ہے، واللہ نہیں ہے، للہ ہے. اس سے مراد ساری کی ساری عزت کی ہر اینگل، ہر زاویے سے تمام فوکس، ہر طاقت، ہر برائٹنس، ہر چیز، تمام کی تمام جو عزت کے ساتھ منسوخ کی جا سکتی ہیں وہ سب کی سب تیرے میرے ذہن میں تو آ سکتی ہیں، لیکن ورا الورا ثم ورا الورا اس سے بھی بلند تر شان عزت کی میرے مولا اللہ کی. اور جہاں پر بات روکی نہیں، کہا کہ عزت کی بات کی اللہ نے اپنے لیے، اور اس کے بعد فرمایا وہ نے رسول ہی اور اپنے محبوب کے لیے عزت رکھی، اور اس کے بعد بھی بریک نہ لگائی، آگے بات کی. کہا وللمؤمنین، اور ساری کائنات کے امت مصطفیٰ کے جتنے مشاکان ہیں ان کے لیے رب نے عزت کو بنا دیا ہے. یہ ہے عزت. اور اس پر مزید لطیف نکات میں پھر اپنی طرف آتا ہوں. الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن، بولیے قرآن سکھایا، قرآن پڑھایا، قرآن یاد کروایا، قرآن کے ظاہری و باطنی معنی و معرفت، اور اس کے سمندر، اور اس کے اندر غواصی، اس کے اندر ہیرے جواہرات، موتی، لؤلؤ، مرجان اور قیمتی چیزیں ساری جتنی کی جتنی ہیں وہ ساری کی ساری سکھائیں. میں ذرا 2 آیات پڑھنے کے بعد رک گیا تھا. میرا خیال تھا کہ ان کی تشریحات پہ کافی ٹائم لگاؤں گا، لیکن میں مختصر کر کے تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. اگلی آیت کہتی ہے علم القرآن، اور اس کے بعد ہے خلق ذرا پڑھ دیجیے. جو تھک گئے ہیں ان کو میں سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو کہتے ہیں بس کر دیتے ختم کر دیتے، جو کہتے ہیں نہیں ختم کرنا تو وہ کہیں علم القرآن. کیا بات ہے میری جان، سب تو میرے ساتھ چل رہے محبت سے. تو قابلہ عبداللہ شاہ غازی سے ہو کے، روزے پاک کے دربار سے ہو کے تو مدینے کے قریب پہنچ گئے. علم القرآن، اس سے پہلے فرمایا خلق الانسان، اس سے پہلے فرمایا علم القرآن، اس کے بعد فرمایا خلق الانسان. The creation of the human being، یہ تو بعد میں ہے. انسانیت کی بات تو بعد میں ہے، قرآن سکھانے کی بات پہلے میں. دیر از سم تھنگ، کچھ نہ کچھ تو ہے جس کا پہلے ذکر ہے اور جس کا بعد میں ذکر ہے. یہ بیچ میں مسئلہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کیوں آیا ہے، اسے کیسے آیا، کیا وجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندو، میں نے قرآن سکھانے کی بات کی اور کسی بندے کی بات نہیں کی، کسی ملک کی بات نہیں کی، کسی فرشتے کی بات نہیں کی، کسی حور کی بات نہیں کی، کسی گلما کی بات نہیں کی. میں نے تو اپنے محبوب کی بات کی کہ الرحمن رحمان